بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 246۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى۔ جی اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا، سب سے پہلے علم ترا، را کی اوپر زبر ہے، را موٹی پڑھی جائے گی، الی الملئی۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا لفظ جو ہے تھوڑا سا مشکل ہے، اکثر لوگ اس کو ملائی پڑھ دیتے ہیں، ملائی، تو ملائی نہیں پڑھنا بلکہ الی الملئی، الی الملئی۔ آگے میم بنی، اب میم پہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اقلاب، یعنی ہم نون کو میم کے ساتھ چینج کر کے پڑھیں گے اور اس بدلنے کا نام اقلاب ہے، میم بنی۔ آگے دیکھیے گا جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، حروف مدہ الگ ہے اور حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں، بنی اسرائیل۔ اب یہاں پہ جو مد ہے اسرائیل، یہ مد متصل ہے، حروف مدہ اور حمزہ ایک لفظ کے اندر ہے، تو اس کو اپنے 4 سیکنڈ تک ضرور آپ اسے لمبا کیجیے گا۔ اسے مد متصل کہا جاتا ہے، مد واجب بھی کہا جاتا ہے۔ مم بعدی، مم بعدی، یہاں نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا، نون کو میم سے بدل کے پڑھیں گے، موسیٰ۔ اب یہاں پر جو وقف کی علامت ہے اسے کہا جاتا ہے وقف لازم، یعنی جو میم لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا رموز اوقاف میں سے، اسے کہا جاتا ہے وقف لازم، یعنی یہاں پر ہر صورت میں آپ نے وقف کرنا ہے، یہاں پہ رکنا ہے، یہاں پہ آپ سانس توڑ دیں، موسیٰ ایسے۔ اور اس کے بعد آگے اذ قالوا، اذ قالوا، یہاں پہ ذال ہے، ذال کو ہلائیے گا مت اور ذال کو قلقلہ بھی نہ کیجیے گا، اس کو باریک بھی پڑھنا ہے آپ نے۔ اذ قالوا لنبی لہ مبعث، اب یہاں پہ لنبی پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد آگے لام ہے لہم کے شروع میں، تو تنوین کے بعد جب لام آ گئی تو لام حروف یرملون میں شامل ہے، تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ جی یہاں پر ہم کریں گے ادغام لیکن بغیر غننے کے، لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا، مُبْعَثْ لَنَا۔ اب یہاں خیال کریے گا کہ یہاں پہ سا ہے، سا میں سیٹی نہ ہو، مُبْعَثْ لَنَا ایسے ہوگا تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ لحن جلی ہے، بڑی غلطی ہے، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا۔ جی پھر دیکھیے گا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا، آگے مَلِكًا نُقَاتِلْ، ملکن پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد نقاتل کے شروع میں نون ہے، تو تنوین کے بعد نون حروف یرملون میں سے ہے، تو آپ یہاں پہ کریں گے ادغام لیکن غننے کے ساتھ، ملکن نقاتل فی سبیل اللہ۔ لفظ اللہ ہے اور لفظ اللہ سے پہلے لام کی نیچے زیر ہے، آپ اسے باریک رکھیے گا، اللہ کے نیم کو باریک پڑھنا ہے آپ نے۔ رموز اوقاف میں سے آگے طا ہے، یہاں وقف کر دیجیے گا۔ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال، قال میں قاف اور الف موٹا پڑھ جائیں گے، آگے لام باریک ہے، هل عسيتم، ہل میں خیال کیجیے گا لام نہ ہلے، عسیتم کو عسیتم نہیں پڑھا آپ نے، عسیتم، عسیتم، آگے ان کتب نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں اخفا کیجیے گا، علیکم القتال الا تقاتلوا، جی یہاں تقاتلوا، یہاں قاف بھی موٹا ہے اور اسے وقف کرتے ہوئے بھی آپ نے لمبا کرنا ہے کیونکہ آخر میں واو مدہ ہے، الا تقاتلوا، اور حروف مدہ پہ وقف ہو رہا ہے تو یہ وقف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، وما لنا، یہاں اس کے اوپر جو مد ہے مد جائز، مد منفصل، اللہ نقاتل میں قاف موٹا رکھیے گا، اسے باریک نہ کیجیے گا، فی سبیل اللہ
یہاں بھی لفظ اللہ کو باریک ہی رکھیے گا. وَقَدْ أُخْرِجْنَا یہاں را باریک ہوگی. مِن دِيَارِنَا نون ساکن کی بعد دال یہاں اخفا کیجیے گا. وَأَبْنَائِنَا یہاں جو مد ہے وہ مد متصل ہے. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. فَلَمَّا یہاں میم مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا. اور تولوا آگے چل کے جو آتا ہے 3 الفاظ کی بعد تولوا کو تولاؤ نہ پڑھیے گا. قلیلا منہم تنوین کے بعد میم یہاں ادغام ہونے کے ساتھ. اور آگے جو وقف ہو رہا ہے یعنی آخر میں میم ساکن ہے، پہلے سے ہی ساکن ہے تو وقف میں بھی یہ ساکن ہی رہے گا. اور آگے دیکھیے گا واللہ علیم بالظالمین. واللہ علیم. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے جی، تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پہ ایک رول لگتا ہے اور لگ رہا ہے، تو یہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ آخر میں واللہ علیم بالظالمین یہاں تنوین کے بعد با ہے، تو یہاں پہ کون سا رول لگ رہا ہے یہ آپ نے مجھے کامنٹس کے اندر لکھ کر بتا دینا ہے. اس آیت مبارکہ کو آپ ایک دفعہ پھر سنیے گا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم. الم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا الی الملئی جماعت کی طرف من سے بنی اسرائیل بنی اسرائیل من سے بعدی بعد موسیٰ اذ جب قالوا انہوں نے کہا لنبی اللہ مبعث انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کر دیں لنا ہمارے لیے ملیکن ایک بادشاہ نقاتل ہم لڑیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستہ میں. قال اس نے کہا حل کیا عسی تم ہو سکتا ہے تم ان اگر کتب علیکم تم پر فرض کی جائے القتال جنگ اللہ تقاتلوا کہ تم نہ لڑو. قالوا وہ کہنے لگے یعنی بنی اسرائیل والے کہنے لگے وما لنا اور ہمیں کیا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم نہیں لڑیں گے اللہ کے راستہ میں وقد اور البتہ اخرجنا ہم نکالے گئے من دیارنا اپنے گھروں سے وابنائنا اور اپنی آل اولاد سے فلما پھر جب کتب علیہم ان پر فرض کی گئی القتال جنگ تولوا تو وہ پھر گئے الا سوائے قلیلا چند منہم ان میں سے واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو جاننے والا ہے. اس آیت مبارکہ کا آپ تھوڑا سا مفہوم سمجھیے گا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل والوں کو فرعون کے مظالم سے نجات مل گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم اب ایک اور جو جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ ہم اختیار کرتے ہیں
کہ ہم قوم عمالقہ کے ساتھ جا کر جہاد کرتے ہیں۔ قوم عمالقہ ایک بہت طاقتور قوم تھی، لیکن بنی اسرائیل والوں نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کو ایک صحرا کے اندر محصور کر دیا گیا، اور اسی حالت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد ایک اور پیغمبر بنے جن کا نام حضرت یوشع علیہ السلام تھا۔ ان کی قیادت میں بنی اسرائیل والوں نے فلسطین کا ایک بہت بڑا علاقہ جو تھا وہ فتح کر لیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام ایک طویل عرصے تک بنی اسرائیل والوں کی نگرانی کرتے رہے، اور حضرت یوشع علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ ہر قبیلے کا ایک انہوں نے قاضی مقرر کر دیا جو ان کے معاملات کو نپٹاتا تھا، ان کے درمیان انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا کرتا تھا۔ تو یہ دور جو تھا یہ قاضیوں کا زمانہ کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہر قبیلے کا ایک الگ قاضی ہوتا تھا۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ایک جو قاضی تھے جن کا نام تھا حضرت سموئیل علیہ السلام، ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ تو قوم والے یعنی بنی اسرائیل والے ان پیغمبر کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہماری اوپر کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، ہم اس کی قیادت میں کیا کریں گے کہ یہ جو ہمیں کمزور سمجھ کر یہ بت پرست ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور لوٹ مار کر لیتے ہیں، ہم اس بادشاہ کی قیادت میں ان کے ساتھ کیا کریں گے، جہاد کریں گے، لڑائی کریں گے۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے جیسا کہ اس آیت کے اندر آتا ہے کہ حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تمہارے اوپر جہاد فی سبیل اللہ فرض کر دیا جائے تو اس وقت تم جہاد سے انکار کر دو، یعنی پھر بھاگ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم لڑائی سے بھاگ جاؤ۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ ہم نہیں بھاگیں گے کیونکہ ہمارا اتنا سب کچھ اجڑ چکا ہے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہمارے بچوں کو مار ڈالا گیا، کیا اب بھی ہم جہاد سے پیچھے بھاگیں گے؟ ہم ضرور جہاد کریں گے، بس آپ کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے، کوئی ایسا سپہ سالار مقرر کر دیجئے جس کی قیادت میں ہم لڑائی کریں۔ تو پھر آگے اللہ کریم فرماتے ہیں جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا، لڑائی فرض کر دی گئی، تولوا، تو پھر وہ کیا ہو گئے، بھاگ گئے، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ جہاں سے کچھ لوگ تھے الا قلیلا منہم، تھوڑے سے تھے جو جہاد کے اندر شامل رہے، جن کا آگے چل کے تفصیل سے واقعہ بھی آئے گا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعا میں یاد رکھیے، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔